امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ عشاء کے 4 فرض جب اکیلے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں، اور جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اس کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تو تمام آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں عشاء کے 4 فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ کھڑے ہوں گے، پاؤں سیدھا کریں گے، پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 بالش اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ قیام کی حالت میں نظر سجدے والی جگہ پہ ہو۔ رکوع میں جب جائیں گے رکوع کی حالت میں نظر پاؤں پر ہو۔ سجدہ کریں گے سجدے کی حالت میں نظر ناک پر ہو۔ جب تشہد پہ بیٹھیں گے تشہد کی حالت میں نظر جھولی کے اندر ہو۔ پہلے وہ طریقہ سیکھتے ہیں جب ہم نے عشاء کے 4 فرض اکیلے پڑھنے ہیں۔ نیت کریں گے 4 رکعت نماز فرض وقت نماز عشاء، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھوں کے دونوں ہتھیلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں کو لگائیں گے اور پھر ہاتھ جو ہے یہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پہ، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اسے اگل بغل رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کی بیچ کی 3 انگلیاں اسے بائیں ہاتھ کی کلائی کے پیٹھ پہ رکھ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ جب رکوع کرنا ہے تو پیٹھ بالکل سیدھی ہو، ہاتھوں کو پھیلا کر گھٹنوں پہ رکھیں گے اور نظر پاؤں پر رکھیں گے اور 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور پیٹھ اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا پیالہ رکھ کر کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا کہ جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہوں گے، پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اسے قوما کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کریں گے آخر میں تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہوں گے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ تو پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے۔ 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہو کے بیٹھیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، اور یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے تھوڑا سا سر اٹھایا ساتھ ہی سجدے میں چلا گیا تو اس طرح کرنے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ بلکہ 2 سجدوں کے درمیان کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بڑھنا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھا جائے۔ اب اللہ اکبر کہہ کے جلسہ کریں گے، پھر سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، اور 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو جب سر اٹھانا ہے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر جو ہے وہ گھٹنے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے، پیشانی، ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اور اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب پھر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑے ہوں گے۔ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ تو پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے۔ 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے تشہد پہ بیٹھیں گے۔ اور یہ یاد رہے، فرضوں کی جب دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔
تو جب اگر کسی نے تشہد کے بعد اگر بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جب دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، سجدے کی حالت میں جب سجدہ کرنا ہے تو پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے۔ زمین پر چلتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ جو زمین پہ لگتا ہے اسے پیٹ کہتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا یہ فرض ہے، ہر پاؤں کی تین انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کسی نے سجدے کی حالت میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی نماز جاتی رہے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو دوسری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت جو ہے یہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اور یہ یاد رہے، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی جائے۔ اور اگر کسی نے کوئی واجب چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ بہتر اور افضل ہے وہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، آگے درود پاک پڑھیں گے، دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا عشاء کے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ جب ہم نے اکیلے پڑھنے ہیں، اور اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ اور عشاء کے 4 فرض جب ہم نے امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ جب ہم شامل ہوئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جیسے یعنی اقامت ہوئی، امام نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، مقتدی نے بھی امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے۔ اب امام جو ہے وہ قرات کرے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنیں۔ امام اپنی قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جائے تو امام کی اقتداء میں مقتدی جو ہے یہ بھی رکوع میں جائے گا، تسبیح ہوگی رکوع کی، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، پھر امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ، مقتدی نے سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، پھر سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیحات ہوں گی، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، امام جو ہے وہ قرات کرے گا، مقتدی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنیں گا۔ اسی طرح دوسری رکعت مکمل ہوگی، تشہد پہ بیٹھیں گے، امام بھی تشہد پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ تشہد پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام اونچی آواز میں قرات نہیں کرتا، تو اس صورت میں بھی مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا رہے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، امام کے پیچھے مقتدی نے قرات نہیں کرنی، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے، رکوع اور سجود کر کے تشہد پہ جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے، تشہد امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اگر مقتدی نے تشہد پہلے مکمل کر لی، ابھی امام نے مکمل نہیں کی، تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، امام کے جو ہے وہ سلام پھیرنے کا انتظار کرے۔ مقتدی نے اگر تشہد پہلے مکمل کر لی ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھے، نہ دعا نہ کوئی ذکر و اذکار کرے، بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے۔ جیسے ہی امام سلام پھیرے گا، مقتدی امام کی اقتداء میں سلام پھیر دے۔ تو یہ تھا نماز عشاء کے پڑھنے کا مکمل طریقہ کہ جب اکیلے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں، اور جب امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔